मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। खुदा के बंदो, खुदा की हम्द करो, उसकी सताइश करो, खुदावंद के नाम की मद्दर सराई करो, क्योंकि वही हमारा खुदा है जो हमें हर मुश्किलों से, हर तकलीफ़ों से छुड़ाने वाला खुदा है। और मौत से बचाने की राह भी खुदावंद खुदा की है। वो हमें बचाता और वो हमें छुड़ाता है। हमें क्या करना है? बिला वक्त खुशी और बिला नागा खुदा के साथ दुआ करनी है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदावंद मसीह यीशु की हमारी बाबिद यही मर्जी है। वो खुदावंद हमारा जिंदा खुदा बस हमसे यही चाहता है कि हमने क्या करना है, उससे मांगते रहना है। आज के हम जिस तरह देख रहे हैं कि खुदा के जो वादे थे, 9 प्रॉमिसेस खुदा ने जो वादे किए हैं, आज हम उसका चौथा प्रॉमिस खुदावंद खुदा का देखेंगे। ये जिंदा कलाम जो है वादों से भरा हुआ है, ये वादों ही से भरा हुआ है। बट हमें कलाम की कुदरत को लेना आना चाहिए, हमें क्लेम करना है। जिस तरह हम इंश्योरेंस किसी चीज़ की कराते हैं तो हमें पता है इंश्योरेंस हुई, अब चीज़ ख़राब हो गई तो हमने क्या करना है, उसका क्लेम करना है। इसी तरह बेनिफिट्स जो होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें पता है कि बेनिफिट्स क्लेम करने हैं। तो इसी तरह खुदा का कलाम हमें लेना है। जिस तरह हम दुआएं खाते हैं, खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे लिए दुआई है, और हमारा ज़िंदा खुदा हमारे लिए डॉक्टर है। वही डॉक्टर जो दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, वही खुदावंद खुदा कादिमुती खुदा हमारा डॉक्टर है। और आज का ज़िंदा कलाम हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 13 आयत में यूँ लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। आमीन। अब हम देखते हैं इसी तरह खुदा का ज़िंदा कलामी होना कि इसकी 14 आयत में कि अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ भी चाहोगे मैं वही करूँगा। उसने हमें वादा किया, उसने प्रॉमिस किया कि जो कहोगे मैं करूँगा। जो हमारा खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, और जो वही सब कुछ करने वाला खुदा है, जिसका सर चश्मा या मंबा यहोवा यरी है, और खुदा के लोग और कुल कायनात के लिए अपनी मर्जी पूरी करता है और पूरी करता रहेगा। वही वाहिद खुदा है जो कहते मैं जो हूँ सो मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम यूहन्ना 15 और उसकी 16 आयत में देखें, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। हालेलुया। हमारे खुदा ने हम सबको चुना है, हमें मुकर्रर किया है और उसने ही किया। हम अपने से कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा खुदा कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हें चुना है जाके फल कायम रहे और लोगों को मेरे नाम से बरकत दो, और जो कुछ मेरे नाम से जो कोई भी मांगेगा, उसने सबको अथॉरिटी दी है। सबके पास ये अथॉरिटी है कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इसी तरह अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 23-24 में देखें, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हमारे खुदा ने हमें अथॉरिटी दिया है कि जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो खुदावंद कहते हैं कि ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। वो हमें हमेशा खुश रखना चाहते हैं, वो हमेशा हमारी खुशी देखना चाहते हैं। अगर इसी तरह हम मत्ती 7 की आयत और 8 में देखेंगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा, दरवाज़ा खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। जब तक हम दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, अगर आपका अपॉइंटमेंट भी है किसी के हॉस्पिटल में, अगर आप एंट्री के लिए जब तक उनको अपना नाम इंटर नहीं करोगे कि मैं आ गई हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ, आपको नहीं बुलाएंगे। इसी तरह अगर हम नॉर्मल देखें कि दरवाजे पे कोई आके पहले बैठा रहे, अगर वो लॉक्ड नहीं करेगा या बेल नहीं करेगा तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अगर हमें ये पता भी है कि मेरा मेहमान आने वाला है, उसने कहा था कि मैं आऊँगा, तो अभी तक नहीं
آیا. ہم اندر ضرور انتظار کریں گے، لیکن جب تک بیل نہیں بجے گی ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، یا جب تک ہم کھول کے باہر خود انتظار نہ کریں. آج وہ وقت ہو گیا کہ ہم نے دروازہ کھول کر اپنے باپ کا انتظار کرنا ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا کہتا ہے میں دروازے پہ ہوں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دولہا آتا ہے اور پہلے سے سارے راستے تیار کیے جاتے ہیں، اب بھی ہمارا دولہا آنے والا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دولہے کو ویلکم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا یوحنا باب 12 میں 5 اور 12 میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. جس کے پاس یسوع نہیں، جس کے پاس امید نہیں، جس کے پاس ہوپ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ہمارا زندہ خداوند ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں آیا اور خدا نے ہمیں کفارہ دیا، خدا نے ہمیں بلیس کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا زندہ کلام جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم زبور 57 میں دیکھیں، زبور نویس کہتے ہیں کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا کی عدالت کرنے والا ہے. وہ کسی کو پست کرتا اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا ہی سب کو دیتا ہے اور سب کچھ خدا کرتا. اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے جو ابراہیم کے لیے وعدے کیے تھے وہ آج میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم دیکھیں خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن میں اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا اور تیرے نام کو سرفراز کروں گا اور تو مبارک ہوگا، اور جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب لوگ تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. پریز دی لارڈ. کیوں خدا نے ابراہیم کو برکت دی اور وہ وعدے آج ہمارے ساتھ بھی ہیں؟ کیونکہ خداوند ابراہیم خدا کو مانتا تھا، خدا کے پاک حکموں کو پہ چلتے تھے، خدا باپ کی ہر مرضی کو پورا کرتے تھے. تو خدا کے وعدے ہیں نا، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتا ہے میں ان کی عزت کروں گا، جو میری عزت نہیں کرتا، مجھے مانتا نہیں، میں کیا کروں گا؟ میں بھی اس کی بے قدری کروں گا. پر میرا اور آپ کا خدا محبت کا خدا ہے، وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہم سب کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اس نے ہمیں برکتوں کے لیے بلایا گیا ہے. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور وقت پر میਂہ برساتا ہے. ہمیں موسم سے بھی، ہمارے یہاں دیکھیں کبھی آج اتنی گرمی ہے تو کل بارش ہو جائے گی. وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا، وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہم سب کو بچاتا ہے. ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینے کی ضرورت ہے. جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں تب خدا اپنی روح سے اور سچائی سے ہمیں بھرتا ہے. ہمیں صرف آج کا زندہ کلام یہی سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہم خدا کے نام سے مانگیں گے ہمیں دیا جائے گا. ہمیں اس وعدے پہ کھڑے رہنا ہے، چاہے مشکلیں کتنی ہیں، چاہے دکھ کتنے بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ان سے کہہ دو کہ میرا خدا ان سب سے بڑا ہے. اور خدا کے وعدے ہیں کہ بڑی بڑی آرزو رکھو. ہمیں چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ بڑی بڑی آرزو رکھنی ہے، بڑی سوچیں رکھنی ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے ارادہ تو کر لے، قائم میں کروں گا. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو ڈھونڈ لو، باقی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دوں گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انعام کے لیے دیکھا نا، بائی 1 get 1 فری ہوتا ہے. کبھی کہتے بائی 1 اور سیکنڈ تھرڈ 1 کیا کہ ہاف پرائز میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے وعدوں پہ کھڑے ہو جانا ہے. یہ خدا کے وعدے ہیں، یہ کوئی آفر نہیں لگی ہوئی بلکہ اس کے سچے اٹل وعدے ہیں. وہ کہتا ہے زمین آسمان ٹل جائے گی لیکن میرے وعدے نہیں ٹلیں گے. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ہمیں کیا فروختن سے رہنا ہے تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے. ہمیں اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دینی ہے کیونکہ اس کو میری اور آپ کی فکر ہے. پریز دی لارڈ. آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور سب کے لیے اس کلام کو، اس قدرت کو مانگیں گے کہ وہ مانگنا سیکھیں. کیونکہ خدا کے وعدے ہیں کہ جو کچھ بھی تم میرے نام سے آج مانگے گی اور مانگے گا میں تجھے
دوں گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ آج جو بھی مشکل ہیں ایمان سے اس کے کلام میں کھڑے ہو جائیں، اس وعدے کو لے لیں تاکہ خدا کا وعدہ ہم سب کی زندگی میں کام کرے، کیونکہ وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کو پیار کرتا ہے، اس کو ہماری فکر ہے۔ ہمیں آج اپنی فکریں کیا کرنی ہے؟ صرف خدا پہ ڈال دینی ہے اور خدا کی حضوری سے اس کے فضل کو لے کے جانا ہے۔ یہ فضل کا سال ہے، یہ سال جو ہمیں دیے جا رہے ہیں یہ فضل کا سال ہیں، تاکہ خدا کا رحم اور فضل ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ آج جو ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، خدا باپ آپ نے کہا میں تیرا شافی ہوں بیٹا اور میں ہی تجھے شفا دوں گا۔ آج اپنے باپ کے کلام کو پورا کرو اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اس میں صرف ہم نے پورا کیسے کرنا، اسے لینا ہے، اس پر کھڑے ہونا ہے تاکہ اس کا جلال ہم سب کی زندگی میں پورا ہو، تمام گھروں میں نجات آئے، ہر زندگی نجات پائے اور باپ کے نام کو جلال ملے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے۔ خدا باپ اپنے نام کی خاطر، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو باپ جی ہم نے یسوع نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔